چند دن پہلے بھارتی عدالت نے کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک کو 2 مرتبہ عمر قید 5 مرتبہ 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ یاسین ملک کون ہے؟ عام کشمیری نوجوان ایک نڈر سیاست دان میں کیسے تبدیل ہوا اور یاسین ملک نے ایک پاکستانی خاتون سے شادی کیوں کی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے حریت رہنما یاسین ملک کو سزا سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے مطابق یاسین ملک پر دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے فنڈنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان الزامات پر انہیں 1999 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے یاسین ملک کو 2 مرتبہ عمر قید 5 مرتبہ 10 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ دوران سماعت یاسین ملک نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جان کے لیے بھیک نہیں مانگوں گا، آپ نے جو سزا دینی ہے دے دیجیے۔ عدالت نے 19 مئی کو یاسین ملک پر الزامات کو قبول کرتے ہوئے یاسین ملک کو قصوروار قرار دیا اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اس کی مالیت کا تخمینہ لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یاسین ملک کے خلاف بھارتی ادارے NIA نے حریت رہنما یاسین ملک کو پھانسی دینے کی استدعا کی تھی۔ ان پر 2017 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر پر دہشت گرد کارروائیوں، دہشت گردی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے، حملے اور وطن سے بغاوت جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ناظرین، یاسین ملک 3 اپریل 1966 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت کی سیکیورٹی فورسز کشمیری میں عام شہریوں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ یاسین ملک اس تشدد زدہ ماحول پر پرورش پائی اور اوائل عمری میں ہی اپنی باغیانہ طبیعت کی سبب مشہور ہوئے۔ سری نگر میں ٹیکسی ڈرائیورز پر بھارتی فوج کے تشدد کے ایک اور واقعے کے بعد یاسین ملک نے تالا پارٹی کے نام سے ایک گروپ ترتیب دیا۔ اس گروپ نے 1983 میں سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری میچ کے وقفے میں پچ اکھیڑ دی اور میچ ملتوی کروا دیا۔ یاسین ملک اس وقت کشمیر میں برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک نمایاں طالب علم رہنما کے طور پر ابھرے اور اس جماعت کی کسی سیاسی سرگرمیوں کو توقع نہیں تھی۔ بھارت 11 فروری 1984 کو معروف کشمیری رہنما مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی تو کشمیر پر پرتشدد احتجاجی تحریک شروع ہوئی جو کئی سال تک جاری رہی۔ اس تحریک کے دوران یاسین ملک کو پہلی مرتبہ گرفتار کر لیا گیا اور یاسین ملک سے اس کی باقاعدہ اٹھان شروع ہو گئی۔ جیل سے واپسی پر یاسین ملک نے 1986 میں اپنی تالا پارٹی کا نام بدل کر اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ رکھا اور باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ اس گروپ نے خود انتخابات میں حصہ نہیں لیا، تاہم یاسین ملک مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی انتخابی مہم کا حصہ بنے اور اس گروپ کے سربراہ سید یوسف شاہ یعنی سید صلاح الدین کے پولنگ ایجنٹ رہے۔ تاہم ان انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے سید یوسف شاہ اور ان کی جماعت کو ہرا دیا گیا۔ انتخابی نتائج کی جبری تبدیلی کے بعد شروع ہونے والی تحریک مسلح سوزش کے بنیاد بنی۔ 1988 میں سید یوسف شاہ اور یاسین ملک نے لائن آف کنٹرول عبور کی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آ گئے۔ دونوں نے عسکری تربیت حاصل کی اور بھارت سیکیورٹی فورسز کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ سید یوسف شاہ نام بدل کر سید صلاح الدین بن گئے اور حزب المجاہدین کی بنیاد رکھی، جبکہ یاسین ملک نے جموں کشمیر آپریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بھارتی فورسز کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1979 میں یاسین ملک نے مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس وقت کی بھارتی وزیر داخلہ مفتی سعید کی بیٹی رابعہ سعید کو اغوا کروا لیا تھا تاکہ جیل سے اپنے ساتھیوں کو رہا کروایا جا سکے۔ اس واقعے میں جن لوگوں کو رہا کروایا گیا ان میں یاسین ملک کے قریبی ساتھی اشفاق مجید وانی، مقبول بٹ کے بھائی غلام نبی بٹ، نور محمد کلووال، محمد الطاف اور مشتاق احمد زرگر شامل تھے۔ مارچ 1990 میں ایک گوریلا کارروائی کے دوران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ان چیف اشفاق مجید وانی مارے گئے اور یاسین ملک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 1994 تک جیل میں رہے۔ اس دوران لبریشن فرنٹ کی زیادہ تر قیادت کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے مار دیا یا گرفتار کر لیا۔ 2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں سیز فائر معاہدے کے نتیجے میں
سری نگر اور مظفرآباد کے درمیان بس سروس شروع ہوئی تو یاسین ملک بھی کشمیری قائدین کے 7 اپریل 2005 میں پاکستان اور کئی سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کی۔ 2005 سے 2009 کے درمیان ان کا پاکستان میں کافی آنا جانا رہا اور اس دوران یاسین ملک کی ایک پاکستانی آرٹسٹ مشال ملک کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ یاسین ملک نے 2009 میں مشال ملک سے شادی کر لی اور 2012 میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ یاسین ملک کو آخری بار فروری 2019 میں سری نگر سے گرفتار کیا گیا تھا اور تب سے پاکستان میں مقیم ان کی اہلیہ اور 10 سالہ بیٹی سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔ تاہم مارچ 2020 میں یاسین ملک کی بہن کے ساتھ تہاڑ جیل میں ان کی ایک ملاقات کروائی گئی تھی۔ اس دوران کئی مرتبہ ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں بھی آتی رہیں، لیکن بھارت نے اس حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔